علم ہمیں کیوں حاصل کرنا ہے, کیوں ہم اس کے لیے محنت کریں. اور ماشاءاللہ سے جس طرح آپ نے بھی بتایا, اس طرح کے اور بھی بہت لوگ ہیں جن کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, مطلب فائنینشلی کوئی ایشو نہیں ہے, وہ پھر علم کو حاصل کیوں کرنا ہے, مطلب دینی علم کیوں حاصل کرتے ہیں. اس کی اہمیت کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں. نہیں, اصلاً ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ علم جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے. یعنی علم سے مراد اصل میں کیا ہے. جب سے ہمارے ہاں معرفت کی راہیں کھلی ہیں تو ہر چیز کو ہی علم کا نام دے دیا جاتا ہے. وغیرہ جی اصل اگر ہم کہیں کہ علم جس کی ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں یا جسے ہم اس وقت ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس کی تعریف تو جو امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کی ہے نونیہ میں, قصیدہ نونیہ میں, العلم ما قال اللہ وقال رسول وقال الصحابۃ, وہ یعنی کہ جو علم ہے وہ شریعت کا علم ہے اصل حقیقی, جس کی ہم یہاں بات کرنا چاہتے ہیں. ویسے تو دنیا میں دیگر علوم اور فنون ہیں اور ان کے اندر بھی چیلنجز ہوتے ہیں, دنیاوی علوم میں بھی, یعنی وہ بھی ہماری زندگی کا حصہ ہیں اور ضروری ہیں. بہت سارے اسٹوڈنٹس اس طرف جاتے ہیں اپنی کیریئر کو کنٹینیو کرنے کے لیے, تو اچھی چیز ہے, ہمیں ایسے لوگوں کی بھی ضرورت ہے. ان کے اپنے چیلنجز بھی ہوتے ہیں, لیکن ہم جب بات کر رہے ہیں چونکہ ہم خود شریعت کے طالب علم ہیں تو ہم اسی راستے کے ہی چیلنجز پر بات کر سکتے ہیں یا بتا سکتے ہیں. جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں وہ وہاں کے بتائیں گے کیسا معاملہ ہے. بلکہ اس سے بھی ہٹ کے اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو اسلامک اسٹڈیز کا ہی نظامی کا جو معاملہ ہے, یا جسے آپ اکیڈمک کہتے ہیں, یعنی یہ جو سلسلے ہیں, تو ان کا بھی ہمارے اس ٹاپک کے ساتھ شاید اتنا زیادہ گہرا تعلق نہیں ہے. کہیں کہیں شاید تھوڑا بہت ہو لیکن بہت زیادہ نہیں. اصل میں ہم یہاں پہ مراد لینا چاہ رہے ہیں کہ علم جو وحی کا علم ہے, اور وہ انسان نہ تو اس میں کوئی دنیاوی مفاد بھی نہیں ہوتا, یعنی اس میں سارا مفاد اخروی ہوتا ہے. یعنی اس میں ہم اگر کسی کو موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہیں کہ دنیا میں تم یہ مل جائے گا, دنیا میں ہم اسے کہیں گے آخرت میں تمہیں یہ ملے گا, لوگوں کو تعلیم بے دو گے شک تو ایسے ہو جائے گا ایسے. یعنی یہ بہت فرق ہے. تو جب ہم علم کی بات کر رہے ہیں تو اس سے مراد یہی ہے. اور پھر علم نافع, جس کی تعریف علماء نے یعنی 2 لفظوں میں کی ہے, ان تعرف ماذا یرید اللہ منک, کہ آپ یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا چاہتے ہیں. یہ علم ہے, یعنی یہ علم نافع ہے. جس انسان کو یہ پتہ چل جائے مجھ سے اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں تو بس بات کرو. تو یہ اصل یعنی جس علم کی ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ. تو اس کے بعد اصل یعنی ہم چیلنجز اگر دیکھیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ بعض چیلنجز ایسے ہوتے ہیں, جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا, کہ وہ انفرادی ہوتے ہیں, ہر ایک کے ساتھ خاص, کسی ایک کے ساتھ خاص ہوتے ہیں. ہر ایک کو ضروری نہیں کہ وہی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے. اور بعض چیلنجز ایسے ہوتے ہیں جو زمانی ہوتے ہیں. زمانی اس لحاظ سے کہ وہ ایک وقت کے لیے تو ہوتے ہیں لیکن وہ ہر ہم کہیں کہ زمانے میں نہیں ہوتے. مثلا بعض چیلنجز ایسے بھی تھے جو آج سے 10 سال پہلے طالب علموں کے لیے تھے لیکن اب نہیں ہے, یعنی ایسا بھی ہے. اور آئندہ 10 سالوں میں شاید وہ نہ ہو, کوئی نئے ان کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے. تو اس لحاظ سے یہ چیزیں مختلف ہوتی رہتی ہیں. تو جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں نا کہ جو دین کا طالب علم ہے, یعنی جسے ہم کہتے ہیں شریعت کے علوم کا طالب علم جو ہے, تو اس کے لحاظ سے اگر ہم بات کریں تو اسے بھی ہم مزید 2 قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں. مثلا پہلی تو یہ قسم ہوتی ہے کہ ایک شخصی اعتبار سے ہمیں بعض چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان کی طرف دھیان بھی لوگوں کا نہیں جاتا. جب ہم یہ عنوان دیتے ہیں نا تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی موجودہ دور کے صرف جدید جو مشکلات ہیں انہی کا ذکر ہوگا. نہیں, بلکہ یہ جو ہم بات کرتے ہیں شخصیت طالب علم کی, اس کے لحاظ سے اسے جو چیلنجز جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے بار بار اپنی زندگی کے اندر, یعنی آپ دیکھیں کہ شخصی اعتبار سے اگر اس نے اپنے آپ کو جو اس کے ذہن میں اور اس کے اپنی نفس میں جو چیلنجز ہیں انہیں اس نے اگر کور کر لیا تو پھر بہت آسانی ہو جاتی ہے آگے, پھر اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو اس اعتبار سے اگر ہم شخصی آپ کہہ لیں اس کی 2 اقسام بنا رہے ہیں اگر, یعنی ایک جی جی شخصی چیلنجز اور دوسرے ہم بنا رہے ہیں کہ علم کے سے متعلقہ جو اسے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ یعنی تمہید ہے بنیادی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا.